اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نجی ویڈیوز لیک ہونا اب کوئی بہت زیادہ غیر معمولی بات رہی نہیں ہے۔ روزانہ ہم اپنی مصروف ترین زندگیوں میں سے کچھ وقت نکالتے ہیں، اپنے کام کاج چھوڑتے ہیں اور کسی کی نجی ویڈیوز تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو دیکھنے کے بعد اور ان کے اوپر تبصرے کرنے کے بعد اپنے کردار کو یوں جھاڑتے ہیں اور تمام تر داغوں سے پاک کر کے آگے نکل جاتے ہیں، اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن کے اوپر ہم اس طرح کے تبصرے کرتے ہیں اور جن کی ویڈیوز کو ہم دڑا دڑ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں کا یہ نازک ترین مرحلہ ہوتا ہے جس سے وہ شاید پوری زندگی بھلا بھی نہ سکیں، اور کچھ لوگ تو یہاں پر ہی اسی مرحلے کے اوپر اپنی زندگی ختم کر دیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر آج کل یہ سلسلہ عروج کے اوپر ہے کہ ٹک ٹاکرز کی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہیں وہ لیک ہوتی ہیں یا کرتی جاتی ہیں۔ یہ تو سوال بعد میں آتا ہے، لیکن سب سے پہلے مناہل ملک کی ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں، اس کے بعد وہ کیسے آپ کی قوم نے، وہ قوم جس نے آپ کا مستقبل سنوارنا ہے، جس نے آپ کے ملک کے اندر انقلاب لانا ہے، وہ کیسے ان ویڈیوز کے اوپر تبصرے کرتی ہوئی نظر آئی۔ اور وہ لوگ جو کہ کچھ دن پہلے تک پنجاب کالج کے اندر جو ریپ واقعہ ہوا تھا اس کے اوپر تیش میں آئے ہوئے تھے، پھر وہ مناہل ملک کی ویڈیو مانگتے ہوئے کمنٹ سیکشن کے اندر نظر آئے، اور اس کے بعد امشا رحمان، جن کو کوئی بہت زیادہ لوگ جانتے بھی نہیں تھے، ان کا پہلا تعارف یہ کروایا گیا کہ یہ کوئی ٹک ٹاکر ہے جو کہ بد کردار عورت ہے، اور اس کی گندی ویڈیوز جو ہیں وہ آ چکی ہیں۔ اور اس کے بعد لوگوں نے ان کی جو کردار کشی کی، اور اس کے بعد اب ایک نیا معاملہ کھل کر سامنے آیا ہے پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، وہ یہ ہے کہ ایک بولڈ ایکٹریس اور اب جو ٹی وی ہوسٹ ہیں متھیرا، ان کی ویڈیو کا دعویٰ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس وقت وہ ٹرینڈ کر رہی ہیں کہ متھیرا کی کوئی نجی ویڈیو سامنے آ چکی ہے، اور آپ کی قوم کا اتنا زیادہ انٹرسٹ اس چیز میں ہے کہ وہ کسی طریقے سے متھیرا کی ویڈیو تک رسائی حاصل کر لیں۔ وہ آپ اس وقت جا کر ایکس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، ٹویٹر کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ٹرینڈ کر رہی ہیں، اور ان کی ایک فوٹو جو کہ مبینہ طور پر محض ایک فوٹو ہے، اس کی فورنزک کوئی رپورٹ موجود نہیں ہے کہ وہ واقعی اوریجنل فوٹو ہے بھی یا نہیں ہے، اور مبینہ طور پر اطلاعات بھی یہی ہیں کہ ابھی تک کوئی ویڈیو ان کی موجود نہیں ہے، ایسی کوئی نجی ویڈیوز موجود نہیں ہے جو کہ اس نوعیت کی ہو، لیکن ان کو ٹرینڈ پر لایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ان کے اوپر تبصرے کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کی جو کردار کشی ہے وہ کی جا رہی ہے، لیکن ویڈیو کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ ابھی تک متھیرا کی جانب سے تو کوئی اس کی تردید یا تصدیق نہیں آئی ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر اپنی خاموشی برقرار رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ معاملہ جہاں سے شروع ہوا وہ مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ کوئی عروج آمنہ نامی جو ایک ایکس یوزر ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا اور بتایا کہ متھیرا کی کوئی پرائیویٹ ویڈیوز ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کی قوم، جن کو سب سے بڑا مسئلہ یہی درپیش ہے کہ متھیرا کی کوئی نجی ویڈیو جو ہے وہ اس وقت منظر عام پر آ چکی ہے، ان کو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پر سموگ کا جو ہے وہ اس وقت اتنا بڑا طوفان آ چکا ہے کہ آپ کا لاہور آج دوبارہ سے ٹاپ کر رہا تھا پوری دنیا کے اندر، اور یہاں پر سانس لینے کی جنگ جاری ہے۔ ان کو یہ مسئلہ نہیں ہے، ان کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ غربت کے مارے مر رہے ہیں۔ اب عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کوئی بھوک سے نہیں مرتا، یہاں پر لوگ غربت کے مارے مر رہے ہیں، واقعی میں مر رہے ہیں، اور لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے، اور آپ کے ملک کے اندر جو فسطائیت ہے وہ عروج کر چکی ہے، اور جو انسانی حقوق ہے اس کی پامالی کی جا رہی ہے، لیکن آپ کی عوام کا جو اس کی دلچسپی ہے وہ یہ ہے کہ متھیرا کی نجی ویڈیوز آ چکی ہیں۔ اب یہ تمام وہ لوگ جو کہ ان کی ویڈیوز کے حوالے سے ایک تو ان کے اوپر تبصرے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو کیا نام لیتے ہیں، ان کے اوپر حاجی بن جاتے ہیں بعد میں، یہ سب کچھ کرنے کے بعد، اور ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہمارے معاشرے کو خراب کر رہی ہیں یہ عورتیں، حالانکہ انہوں نے یہ کام کوئی آ کر منظر عام پر نہیں کیا، پبلکلی نہیں کیا، ان کی یہ ویڈیوز یا ان کی جو نجی جو معاملات ہیں وہ لیک کیے گئے ہیں، مبینہ طور پر تو یہی بات ہے۔ تو ان کے جو دوسرے معاملات ہیں وہ اب خود اپنی نجی زندگیوں کے اندر کتنے پاک پارسا ہیں اور کتنے پاک صاف ہیں، ان کا آپ اندازہ کیجئے کہ ابھی حال ہی میں جب وی پی این وغیرہ کا مسئلہ ہوا تو مذہبی امور جو وزارت ہے اس کی، مذہبی امور کی، انہوں نے پی ٹی اے کو ایک خط لکھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر یا انٹرنیٹ کے اوپر یہ جو ایک گستاخانہ مواد ہے یا پورنوگرافی ہے، اس کا کوئی سدباب کریں، اس کے ہمارے معاشرے کے اوپر مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اور جب انہوں نے یہ درخواست کی پی ٹی اے کو، تو پی ٹی اے نے جو حقائق منظر عام پر رکھے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو انہوں نے انکشاف کیا کہ روزانہ 2 کروڑ سے زائد مرتبہ
فحش ویب سائٹس تک رسائی کی کوششیں ہوتی ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، جہاں پر لوگوں کو ان کی ویڈیوز کے اندر انٹرسٹ ہے، وہ اس کے بعد ویڈیوز دیکھنے کے بعد ان کو یہ مسئلہ ہے کہ یہ لوگ، یہ جو ٹک ٹاکرز ہیں، یہ ہمارے معاشرے کو کس طرح سے خراب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ روزانہ اسی ملک کے اندر روزانہ 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ جا کر پورنوگرافی سرچ کرتے ہیں اور جا کر وہاں پر پورنوگرافی دیکھتے ہیں، اور آپ کا ہی پاکستان ہے جو کہ اس وقت دنیا میں نمبر 1 پہ ہے پورنوگرافی دیکھنے میں۔ اس کے باوجود کہ یہاں پر پابندی ہے، ابھی یہاں پر جو ہے وہ پروکسیز لگا کر ایکسیس کرنا پڑتا ہے، اور پی ٹی اے کے مطابق تو انہوں نے 8 لاکھ ویب سائٹس جو ہیں وہ بین کر رکھی ہیں جو کہ اس طرح کا پورنوگرافی یا اڈلٹ کنٹینٹ رکھتی ہیں۔ اس کے باوجود آپ کا ملک ٹاپ پر ہے، اور یہی وہ تمام لوگ ہیں جو کہ بعد میں ان ویڈیوز کے اوپر کسی کی نجی زندگیوں کے اندر مداخلت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو یہ بھی گلہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے یہ امید نہیں تھی، اس سے یہ امید نہیں تھی۔ حالانکہ وہ کام وہ پبلک نہیں کر رہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی شخص کوئی نجی کام کرتا ہے تو وہ اس کا نجی ہی کام ہے۔ آپ سب لوگ جو ہیں وہ اپنی نجی زندگیوں کے اندر کتنے پارسا ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنی پرائیویٹ لائفز میں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن وہی چیزیں اگر ہماری منظر عام پر آ جائے یا سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس ہونے لگیں تو آپ ایک دفعہ تصور کریں کہ ہمارے اوپر کیا بیتے گی۔ اور بالکل اب آپ انہی لوگوں کو جن کے حوالے سے ہم پھر کردار کشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو اس جگہ پر رکھیں اور سوچیں کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ حالانکہ یہ خود اپنے وہ سارا مواد لیک نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر پابندی ہے، اس طرح کا مواد آن لائن نہیں آ سکتا، تو ان کا بھی لیک کیا جاتا ہے۔ کوئی جان بوجھ کر اس طرح کا کام نہیں کرتا، ذلت سمیٹنے کا کسی کو بھی شوق نہیں ہوتا، اور خاص کر پاکستان میں جہاں پر یہ آپ کی جو ہے وہ ہیڈ لائن بنے گی اور سرخی بنے گی۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو نجی زندگی ہے وہ نجی زندگی ہی ہوتی ہے، بے شک وہ سیلیبریٹی کی ہو یا ایک عام آدمی کی ہو، اسے ہمیں نجی زندگی کے طور پر ہی دیکھنا چاہیے اور اس پر افسوس کرنا چاہیے اور اس کی تحقیقات کرنی چاہیے کہ ان سب کے پیچھے کہاں ہے ہمارے سسٹم کے اندر، یا جو ڈیجیٹل لٹریسی ہے ہماری وہ کیوں نہیں ہے کہ یہ تمام تر جو مواد ہے وہ ایک تو ریکارڈ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ پبلک کیسے آتا ہے۔ اس کے اوپر تحقیقات کرنے کی بجائے ہم تمام لوگ لگ جاتے ہیں لنک مانگنے میں، کمنٹ سیکشن کے اندر بھرمار ہوتی ہے، ویڈیو اویلیبل کے اندر ہم اپنا بازار جو ہے وہ گرم کر لیتے ہیں اور ویڈیو کچھ لوگ بیچنے لگتے ہیں۔ اسی مت کے اندر پھر فراڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی پبلک کا انٹرسٹ یہی ہے، اور وہ پبلک جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتی ہے اور بات بات میں طیش میں آ جاتی ہے، اور جن کا جو مذہب ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔